ذوالقعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ 3 یا 4 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ ذوالحجہ کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ، بالخصوص جو اس کے پہلے 10 دن ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اس بارے میں بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال کہ جو سال کے بقیہ دنوں میں ہم نہیں کرتے، وہ ان 10 دنوں میں اپنی امت کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں سورۃ الفجر میں قسم کھا کے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں کی قسم سے مراد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں یا 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ خصوصیات کے اعتبار سے بہت ساری باتیں جو اس مہینے میں پائی جاتی ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بھی اتنی خصوصیات نہیں پائی جاتی جتنی کہ ذوالحجہ کے مہینے میں۔ رمضان المبارک فضیلت کے اعتبار سے اس کا مقام و مرتبہ اپنا ہے، لیکن ان 10 دنوں کی جو فضیلت اور خصوصیات بیان کی ہیں، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح تمام کی تمام عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، وہ رمضان المبارک کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے۔ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج جو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، وہ فریضہ بھی ذوالحجہ کے انہی ایام میں مسلمان وہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح قربانی جس کی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی 10 ذوالحجہ کو ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ان 10 دنوں کے فضائل سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ان 4 مہینوں کی وضاحت اپنے ارشاد گرامی میں فرما دی کہ 4 میں سے 3 حرمت والے مہینے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب ہے۔ تو حرمت والے مہینوں کا غیر مسلم اسلام سے قبل جو جاہلیت کا دور تھا، وہ بھی ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو 3 مہینے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، اس کے احترام کی وجہ یہ تھی کہ حجاج کرام ذوالقعدہ میں حج کے سفر کے لیے نکلتے تھے، تو ان کے احترام میں وہ لڑائیوں کو، جنگوں کو، فتنہ فساد کو روک دیا کرتے تھے۔ اور ذوالحجہ کے بعد واپس جاتے ہوئے محرم کے مہینے میں بھی حجاج کو گھر تک پہنچنے میں تاکہ کوئی دقت پریشانی نہ ہو، وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے۔ رجب کا مہینہ سال کے درمیان میں عمرہ کے لیے رکھا ہوا تھا، حج اصغر کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس کے جنگ و جدل سے، لڑائی جھگڑے سے اللہ کا گھر بیت اللہ باقی حج کے علاوہ بقیہ ایام میں ویران نہ ہو جائے، تو سال کے درمیان میں رجب کا مہینہ انہوں نے عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اس 1 مہینے میں جو بھی عبادت کے لیے جائے گا اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔
تو یہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ بھی ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، اور حج کے ان مہینوں سے مراد مفسرین نے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ مراد لیے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس یوم عرفہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میدان عرفہ میں جو آدمی جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے رزق حلال سے آیا ہو، اور جو وہ اللہ رب العزت سے سوال کر رہا ہے وہ بات کسی گناہ پہ، قطع رحمی پہ مبنی نہ ہو۔ جو آدمی اللہ سے یوم عرفہ کو مانگتا ہے اللہ اس آدمی کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہبر کر دے۔ جو جا چکے ہیں اللہ ان کی اس عبادت کو اور فریضے کو قبول کر لے۔ قبول ہو جانا یہ بھی بڑی اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، اور اسی لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، چاہے نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزے رکھیں، کہ اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے عمل ٹوٹے پھوٹے ہیں، مگر اللہ کی رحمت کے کیا کہنے، بندے کا کام ہے مانگتے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، کوشش کرنا رزق حلال ہو، کسی کا حق نہ کھایا ہو، ظلم زیادتی نہ کی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری عبادات کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو حج کا جو فریضہ ہے وہ بھی ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں، نبی کریم علیہ السلام ان 9 دنوں میں سنن ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ان 9 دنوں میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور خاص کر جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا تھا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ 9 ذی الحجہ کا جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، میں اللہ سے گمان کرتا ہوں کہ جو یہ ایک روزہ رکھ لیتے ہیں نا، ایک روزہ، اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ جو آنے والا ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ یوم عرفہ بھی ذی الحجہ میں آتا ہے۔ ایک تو ہے یوم عرفہ کا روزہ، لیکن سنن ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے 2437 نمبر روایت، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ عمل بیان ہوا ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ کے جو 9 دن تھے، ان 9 دنوں میں بھی اللہ کے رسول نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایام تشریق کی شام تک، یعنی 13 تاریخ تک، ہمیں یہ بھی مسنون عمل ملتا ہے کہ ہمیں تکبیرات کثرت کے ساتھ کہنی چاہیے۔ 1 ذی الحجہ سے تکبیرات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ملتا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ جب بھی گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو بازاروں میں بھی ان کی آواز، بلند آواز سے وہ تکبیرات اور تحلیلات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھی سنائی دے۔ تو یہ وہ مسنون اعمال ہیں جو ان دنوں میں ہم سے بھی تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ ان 10 دنوں کی جو اتنی فضیلت ہے، جس کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو نیکیاں ہیں، صدقہ خیرات جو اللہ نے توفیق دی ہے، یا جتنے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو ضرور کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا
ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ پاک کو ان 10 دنوں کے اعمال سے بڑھ کے کوئی اور عمل ایسا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جو ان ایام کے علاوہ کیا جائے. یعنی ان 10 دنوں میں جو عمل کیے جائیں وہ اللہ کو محبوب تر ہوتے ہیں. ایک صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے پاک نبی، کیا اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا، جہاد کرنا، یہ بھی اللہ کو اتنا محبوب تر نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں عمل کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اللہ کو اتنا محبوب اور پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں نیکی کے کام کثرت سے کیے جائیں وہ پسند ہے. ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں مگر ایک وہ آدمی اللہ کو ان سب سے محبوب تر ہے کہ جو اپنی جان بھی لے کے اللہ کی راہ میں نکل پڑا، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں نکل پڑا. فلم یرجع ذلک بشیء، اور نہ جان لے کے واپس پلٹا نہ مال لے کے واپس آیا، یعنی سارا مال بھی اس نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور خود بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا. تو ایسا مجاہد، ایسا شہید البتہ اجر کے اعتبار سے وہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں. تو سامعین مکرم آپ غور کیجئے، یہ حدیث پاک صحیح ترین روایت ہے سنن ابو داؤد شریف کی کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم کو ان 10 دنوں میں جو عمل کیے جاتے ہیں یہ بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ ہیں. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کتنا عظیم عمل ہے، لیکن آپ نے فرمایا جہاد کی فضیلت سے انکار نہیں ہو رہا اس حدیث پاک میں، مگر آپ نے فرمایا کہ ان 10 ایام میں جو عبادات ہیں، جو اعمال خیر سر انجام دیے جاتے ہیں وہ اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں. اب ان 10 دنوں میں جو ہمیں کام کرنے چاہیے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک تو ان 9 دنوں میں ہمیں عبادات، صدقہ خیرات، نوافل، تکبیر، تحلیل، وہ کثرت کے ساتھ یہ اعمال ہمیں سر انجام دینے چاہیے.